بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد مبشر اعجاز قادری اشرفی، اپنے یوٹیوب چینل پہ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے خشک کھانسی یا سوداوی کھانسی، اور اس کے ساتھ دوسرا میرا ٹاپک ہے صفراوی کھانسی یا پھر اس کو بلغمی کھانسی بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، سوداوی کھانسی خشک کھانسی بلغم کے بغیر ہوتی ہے اور اس کو ریاحی کھانسی بھی کہتے ہیں۔ اس میں اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہم بات یہ کریں گے کہ صفراوی کھانسی کیا ہوتی ہے اور اس کی علامات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور ان دونوں ٹائپس کی کھانسی کا علاج صرف ایک سنگل ریمیڈی سے کیا جاتا ہے، اور وہ انتہائی مجرب دوا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق بھی آگاہی دوں گا۔ دوستو، آپ نے میری پہلی ویڈیو میں لنگز کے فنکشن کے متعلق جانا کہ لنگز ہمارے جسم میں ایک ایسا آرگن ہے جو کہ آکسیجن کی ترسیل کا کام کرتے ہیں۔ جب بھی اس کی نالیوں میں یا پھر ایلولائی میں یا پھر ریسپیریٹری ٹریک میں کسی بھی جگہ پہ کوئی انفیکشن ہونے کی وجہ سے جو ریفلیکس ایکشن پھپھڑے دیتے ہیں، اس کو کھانسی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، ہمارے لنگز ڈیفرنٹ ٹیشوز سے مرکب ہے، جیسا کہ میسکولر ٹیشوز ہیں، ایپیتھیلیل ٹیشوز ہیں، نرو ٹیشوز ہیں، اور اس میں کنیکٹیو ٹیشوز ہیں۔ اب اس میں ہم نے کچھ کھانسی کی ٹائپس کا ذکر کیا تھا، اور کھانسی کی ٹائپس میں پہلی ٹائپ جو میں نے بتائی تھی وہ نرو ٹیشوز کی سوزش کی وجہ سے تھی۔ اس کا علاج بھی آپ جان چکے ہیں، جو کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا ہے۔ یہاں پہ ہم بات کریں گے باقی رہ جانے والی دو ٹائپس، جس میں میسکولر ٹیشوز کی سوزش اور ایپیتھیلیل ٹیشوز کی سوزش کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جب میسکولر ٹیشوز کی سوزش ہوتی ہے، اگر آپ نظریہ مفرد اعضاء سے ہیں تو جان لیں کہ یہ عضلاتی کھانسی ہے، جس کو ہم خشک یا سوداوی کھانسی بھی کہتے ہیں۔ اس کو ریحی کھانسی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں کے میسکولر ٹیشوز میں سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میسکولر ٹیشوز میں جب سوزش آتی ہے تو اس کھانسی کی علامات کے طور پہ جو علامت سامنے آتی ہے، تھوڑی سی بلغم کا گلٹیوں کی صورت میں خارج ہونا، اور وہ بلغم انتہائی سبز رنگ کی، کئی دفعہ اس کے ساتھ خون ملا ہوا ہوتا ہے، اور یہ مقدار میں بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ جب مریض کو کھانسی اس طرح کی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کو کھانسی کے ساتھ بلغم نہیں آتی، بلکہ غوطہ لگنے کے ساتھ بہت ہی زور کی کھانسی بہت ہی زور سے کھانسی ہوتی ہے، اور بلغم بہت ہی تھوڑا، بڑی ہی دقت کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ ایسے مریض اکثر سموکنگ کرنے والے ہوتے ہیں، یا پھر ایسے مریضوں کی خوراک میں بہت زیادہ سوداوی اغذیہ کا شامل ہونا اس کی وجہ ہوتا ہے۔ خشک کھانسی کے مریض کی سب سے بڑی ایک اور علامت ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ میں گیس قبض کا ایشو رہتا ہے۔ دوسرا، جب وہ کھانسی کرتا ہے تو اس طرح کا غوطہ لگتا ہے کہ اس کی آنکھیں ابل آتی ہیں، چہرہ لال سرخ ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ کانوں میں بھی شائیں شائیں کی آوازیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری علامتیں جو ہیں وہ سوداوی کھانسی کی ہیں۔ اس کھانسی کا علاج کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو نسخہ بتاتا ہوں۔ ہم دوسری ٹائپ کی کھانسی کی بات کریں گے۔ دوسری ٹائپ کی کھانسی، جیسا میں نے ذکر کیا کہ یہ ایپیتھیلیل ٹیشوز کی سوزش کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو طب یونانی کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ صفراوی کھانسی ہے۔ صفراوی کھانسی میں مریض جب کھانسی کرتا ہے تو ڈھیروں بلغم خارج ہوتا ہے۔ بلغم خارج ہونے کے بعد اس کو کافی سکون محسوس ہوتا ہے، اور یہ بلغم آسانی کے ساتھ ہی خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہی یہ بلغم خارج ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر اسی طرح اتنا ہی بلغم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ مریض صبح کے وقت جو کھانسی کرتے ہیں، جن کو زیادہ صبح کے وقت کھانسی کی شکایت رہتی ہے، ان کو بھی یہی مسئلہ آتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو پہچان ہے اس ٹائپ کی کھانسی کی، تشخیصی علامت سب سے بڑی یہ ہے کہ اس میں بلغم جو ہے وہ انتہائی پیلے رنگ کا گاڑھا خارج ہوتا ہے، جیسے کہ ریشہ ہوتا ہے، اور یہ مقدار میں کافی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے اخراج میں دقت بھی مریض کو نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، جتنے بھی لوگ دمہ کا شکار ہیں ان میں سے 90% جو لوگ ہیں وہ اسی ٹائپ کے دمہ کا شکار ہیں، یعنی کہ وہ صفراوی کھانسی میں مبتلا ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو دم کشی ہوتی ہے۔ دم کشی جو ہے اصل میں سانس میں آکسیجن کا پراپر نہ پہنچنا ہی ایشو تھا۔ اب جب بلغم سے پھیپھڑے صاف ہو جائیں گے تو یہ دم کشی بھی ختم ہو جائے گی۔
آپ کی سکرین پہ نظر آنے والا یہ انتہائی سادہ اور مفرد دوا کا نسخہ آپ بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ فوائد ملیں گے۔ یہ نسخہ ایک ہی چیز پہ مشتمل ہے جس کو ہم پٹکنڈا کہتے ہیں، اس کو چڑ چٹا بھی کہتے ہیں۔ یہ سردیوں کے موسم میں کافی کثیر مقدار میں ملتا ہے، ہماری سڑکوں کے کناروں پہ بہت ہی زیادہ اس کی بہتات ہوتی ہے۔ اس کو وہاں سے اکھاڑ لیں، چھاؤں میں خشک کر لیں، اس کو آگ لگا کے اس کی راکھ بنا لیں، اسی کو ہم کھار کہتے ہیں۔ پٹکنڈا کی کھار آپ نے لینی ہے، 50 گرام 150 گرام اس میں شہد شامل کر لیں، آپ کی ایک معجون تیار ہو جائے گی۔ 2 سے 3 گرام صبح و شام کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد لیں، آپ کو دوسری تیسری خوراک میں ہی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں اس نسخہ کا مزاج گرم تر کا ہے۔ اگر آپ ایسے مریض کو یہ نسخہ دیں گے کہ جس کو اعصابی کھانسی ہے، جس کو نرو ٹیشوز کی سوزش ہے، تو بجائے اس کی کھانسی ٹھیک ہونے کے اس کی تکلیف اور بڑھ جائیں گی۔ اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، پوری تشخیص کے ساتھ کوئی بھی دوائی استعمال کیا کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور میرے تمام اطباء کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔